بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الأمی مکی المدنی القرشی الابتحی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بر محمد سورہ مبارک توبہ آیت نمبر 119 کہ جس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر تقوی کی منزلوں کو طے کرنا ہے تو صادقین کی معیت میں اس سفر کو طے کرنا ہوگا، اور اگر صادقین کی معیت میں انسان منزل تقوی کو طے نہیں کرتا ہے تو اس کے تقوی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ ایک عام مسلمان تو رہ جائے گا لیکن اس کے اعمال شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اعمال کو شرف قبولیت بخشوانا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں انجام دینے ہوں گے، اور اگر اعمال بغیر معیت اہل بیت انجام دیے گئے تو نہ ان اعمال کی کوئی حقیقت ہے نہ وہ بارگاہ پروردگار میں مورد قبول ہے۔ لہذا اس چھوٹی سی تمہید کے بعد کہ پروردگار عالم نے انسان کے لیے جو وسیلہ ہدایت معین کیا ہے اسے ہر انسان کے ہاتھوں میں نہیں سونپا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی بغیر قید و شرط۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صادقین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں،
زندگی کے ہر شعبے میں اس کمال کے اوپر فائز ہیں کہ جہاں واجب الاتباع ہیں، اس لیے کہ معصوم ہیں۔ اگر انسان معصوم نہیں ہے تو اس کی اطاعت و اتباع واجب نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر انسان معصوم نہیں ہے تو بے چون و چرا اطاعت اس کی واجب نہیں ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اطاعت کسے کہتے ہیں، اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کسی انسان کے پیچھے پیچھے چلنا، اطاعت بھی کسی انسان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اس ذریعی فرق ہے دونوں کے درمیان، بہت ہی باریک سا نقطہ دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، اتباع میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی سوچ اور آپ کی سوچ مل رہی ہو۔ اس کی سوچ کچھ ہے، ہماری سوچ کچھ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر استاد شاگرد سے کہتا ہے یہ کام کرو، یعنی یہ اتباع ہے، یہ کل کر کے لے آنا۔ شاگرد کی سوچ الگ ہے، استاد کی سوچ الگ ہے، لیکن جب مرحلہ اطاعت آتا ہے تو یہاں پر استاد اور شاگرد نہیں ہوتے ہیں، یہاں پر فکری ہم آہنگی، نظریاتی ہم آہنگی، سیاسی ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے۔ جو یہ سوچ رہے ہیں وہی یہ سوچے۔ قرآن مجید نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحبان امر کی اطاعت کرو، یعنی کمال کے اعتبار سے اتنے بلند بن جاؤ کہ جو یہ سوچتے ہیں وہی تم سوچو۔ ہم تمہیں بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہتے کہ ان کے پیچھے بس آنکھ بند کر کے چلتے رہو۔ آنکھ بند کر کے چلنے کی دعوت اسلام نہیں دیتا ہے۔ فکر کی اس منزل پہ فائز ہو جاؤ کہ جہاں تمہاری سوچ ان کی سوچ سے ہم آہنگ ہو جائے۔ 5 آدمی نوحہ مل کے پڑھتے ہیں، دستہ بنا کے، انجمن بنا کے، اگر ایک کی آواز اود پور جا رہی ہو، دوسرے کی محمود پور جا رہی ہو تو مزہ آئے گا؟ نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، ان لوگوں کی آواز میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ یعنی اگر نوحہ خانوں کی آواز میں ہم آہنگی نہ ہو تو سامنے والے کو مزہ نہیں آتا ہے۔ اہل بیت کے در پہ مزہ اس لیے آتا ہے کہ ان کی سوچ بھی ایک ہے، ان کا عمل بھی ایک ہے، کردار بھی ایک ہے، گفتگو بھی ایک ہے، کلام بھی ایک ہے، خوشبو بھی ایک ہے۔ اس لیے ہر آنے والا ان کے در پہ آتا، اور اسی لیے 8ویں امام فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہماری گفتگو، ہمارے کلام کے محاسن سے آشنا ہو جائیں، اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ انہیں مل جائے، لاتبعونا، تو ہمارا اتباع کرنے لگیں۔ خالی ٹیسٹ کی وجہ سے، اطاعت کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں حضرت، خالی انہیں ذائقہ مل جائے تو ہمارا اتباع کرنے لگیں گے۔ اتباع کرتے کرتے کمال کے اس منزل پہ پہنچ جائیں گے جہاں اطاعت بھی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آج دیکھیے قرآن مجید نے اسے گزشتہ سال میں نے ایک دوسرے اینگل سے عرض کیا تھا، اس مرتبہ دوسرے اینگل سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، بیان کیا تھا، لیکن دوسرے اعتبار سے اس سال آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، چونکہ عنوان گفتگو ہے معیت کی۔
اور یہاں پر معیت ایک نبی کی اولو العزم پیغمبر اختیار کر رہا ہے. یہاں پر جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مامور ہوتے ہیں کہ جائے وہ خضر کے پاس. دیکھیں قرآن مجید نے جو واقعہ بیان کیا ہے نا، وہ کسی ایک اینگل سے حسن کی وجہ سے نہیں بیان کیا ہے. جس اعتبار سے دیکھو ایک نیا گوشہ ملے گا اس کے اندر. یہی تو کمال ہے. اہل بیت کا بھی یہی کمال ہے، قرآن کا بھی یہی کمال ہے. جس اعتبار سے دیکھو اس اعتبار سے حسن پایا جاتا ہے. اور حسن ایسا ویسا کمال کا حسن. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مامور ہوتے ہیں کہ جاؤ خضر کے پاس کچھ سیکھو، علم حاصل کرو. جناب خضر کون ہے؟ ایک عام پیغمبر. جناب موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اولو العزم، یعنی صاحب شریعت پیغمبر ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں. کس چیز کے لیے آئے ہیں جناب خضر کے پاس؟ کچھ سیکھنے کے لیے. مگر جناب موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہیں، طور پر جا کے سیکھ لیجئے، ہے نا؟ کلیم اللہ ہے نا، تو طور پر جا کے سیکھ لیجئے. وہ کہیں گے کہ ہم طور پر تو جا سکتے ہیں مگر علم لدنی ہمیں مل نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے مالک الگ ہوتے ہیں. دیکھیں پیغمبر اولو العزم ہونا اور ہے، علم لدنی کا مالک ہونا اور ہے. آئے جناب خضر کے پاس. فوجد عبدا من عبادنا، آئے تھے ملنے کے لیے، ملاقات ہو گئی. کس سے ملاقات ہوئی؟ عبدا من عبادنا، بندوں میں سے ایک بندے سے. عبودیت بڑی چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہم جب تشہد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی عبودیت پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے. ایک رسول آیا ہے کس کے پاس؟ عبدا من عبادنا. جناب موسیٰ رسالت میں تو بڑے ہو سکتے ہیں مگر بندگی میں یہ بڑا ہے. جسے خدا کہہ رہا ہے عبد من عبادنا. اللہ نے کیا کہا؟ 3 صفتیں بیان کی ہیں. نمبر 1 عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتن، ہم نے اس بندے کو جس کے پاس جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اسے اپنی رحمت کا کچھ حصہ دیا تھا. آتیناہ رحمتا من عندنا، اپنے پاس سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے علم لدنی سے نوازا تھا. جانتے ہیں اگر علم لدنی ہو تو موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر بھی شاگردی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. توجہ فرمان ہے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اگر علم لدنی ہے تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اولو العزم پیغمبر بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ سیکھنے کے لیے دروازے پر آؤ. تو جن کے پاس کل علم کتاب ہو، سارا علم لدنی ہو، جو باب مدینۃ الرسول ہو، ان کے در پر تو انسان کو جھکنا ہی چاہیے. یہ اپنی بات نہیں، یہ تو قرآن مجید کی بات ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے علم لدنی سے نوازا تھا. اب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں جناب خضر کی خدمت میں. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کا اتباع کر سکتا ہوں؟ نہیں کہا اطاعت کر سکتا ہوں.
اس لیے کہ اگر اطاعت کہتے تو ان کی سوچ الگ ہے، ان کی سوچ الگ ہے. اگر اطاعت ہوتی تو موسیٰ کو حق نہ ہوتا کہ خضر کے اوپر سوال کھڑے کر سکیں، پوچھ سکیں. سمجھ رہے ہیں؟ اطاعت اسے کہتے ہیں. حق نہیں ہے تمہیں پوچھنے کا، حق نہیں ہے تمہیں اعتراض کرنے کا. کہاں ہے وہ مسلمان کہ جو انہیں رہبر مانتے ہیں جنہوں نے رسالت پر اعتراض کیا؟ کہاں گئی اطاعت؟ جیسے آج آپ کی رسالت پر مجھے شک ہو رہا ہے ویسے کبھی نہیں ہوا. کبھی ایمان ہی نہیں تھا تو شک کیا ہوتا؟ کس چیز کا؟ قال له موسیٰ هل اتبعک، آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم گزار سکتا ہوں، چل سکتا ہوں. علی ان تعلمنی، وجہ کیا ہے؟ آپ سے کچھ سیکھنا ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے. مما علمت، جو آپ کو علم دیا گیا ہے. کس لیے؟ رشدہ، مجھے کمال حاصل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تعلیم اور علم انسان کو رشد و ترقی معنوی دے تو اسے حاصل کرنا چاہیے، لیکن اگر انسان کے لیے باعث رشد نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. یہی ہے نا، یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، رشد کسے چاہیے؟ اولو العزم پیغمبر کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشد سب چاہتے ہیں، کمال سب چاہتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس سے بڑا کوئی صاحب کمال نہ ہو. صرف ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جو کمال کی انتہا پر ہیں. کوئی 8ویں درجے کا صاحب ایمان، کوئی 9ویں درجے کا ایمان، کوئی 10ویں درجے کا صاحب ایمان، لیکن یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جو کل ایمان ہے، جس سے بالاتر ایمان کا تصور ہی ناممکن ہے. جسے آپ ایمان کہیں وہ ان کے ہاں ہے نہیں، جسے آپ ایمان کہیں وہ ان کے یہاں ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت ہی عین ایمان ہے. ان سے محبت کرتے جاؤ، ایمان کو ارتقاء و ترقی ملتی چلی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. سورہ مبارکہ کہف کی یہ آیات ہے، 18واں سورہ، آیت نمبر 65 سے لے کر 10-12 آیتیں ہیں. جناب موسیٰ سوال کرتے کہ آپ کے ساتھ رہ کر میں کچھ حاصل کر سکتا ہوں، علم جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سبب بنے. کیا فرمایا جناب خضر علیہ السلام نے؟ سب سے پہلے تو فرمایا کچھ نہیں، لیکن اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چاہے تمہارے پاس صاحب شریعت پیغمبر بھی آ جائے، لیکن اگر تمہارے سامنے شاگرد بن کے آئے تو اس کی شخصیت سے محروم نہ ہونا. کبھی کوئی بھی کتنا بڑا آ جائے تمہارے سامنے، کبھی مرعوب نہیں ہونا. ارے یہ تو صاحب تورات آئے ہیں ہمارے پاس، ارے یہ تو صاحب شریعت آئے ہیں، ارے تو یہ بڑے پیغمبروں میں سے. بھائی اولو العزم پیغمبر 5 ہی تو ہیں نا. پہلے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی تو ہے نا. ان میں سے جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسی شخصیت جناب خضر کے پاس پہنچتی ہے. کس لیے؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے، مرعوب نہ ہونا. انسان کے اوپر جب رعب حاوی ہو جاتا ہے تو وہیں سے وہ جھکنے لگتا ہے. کبھی کسی رعب کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دینا. اب جناب خضر علیہ السلام
فرماتے ہیں جناب موسیٰ سے قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہمارے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خضر کی معیت اختیار کرنے کے لیے صبر ضروری ہے. تو جو نہیں فرمایا آپ نے، جس کے پاس تھوڑا سا علم لدنی ہے، جو سارے علوم کا اور خزائن پروردگار کا جاننے والا نہیں ہے، اس کی معیت اگر ایک اولو العزم پیغمبر بھی اختیار کر رہا ہے تو اس کے لیے صبر ضروری ہے. تو ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اگر اختیار کر لیں تو سوچیے ہمیں صبر کی کن منزلوں پہ فائز ہونا پڑے گا. اور اگر ان کی معیت کچھ خاصان خدا نے اختیار کی تو قیامت تک آنے والی نسل کہے گی یا لیتنا کنا معکم. اس لیے کہ صبر کی اس منزل پر فائز ہو گئے تھے کہ جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے. اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو کیا ہوتا؟ فوز عظیم پہ فائز ہو جاتے، کامیاب ہو جاتی زندگی، موت بھی کامیاب ہو جاتی. انک لن تستطیع معی صبرا. جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے. کون؟ خضر علیہ السلام. آئے تو ہیں، ہماری معیت میں صبر بہت مشکل ہے. ایک بات اور کہیں، یہ جناب خضر علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے صاف صاف بات کر دی، بھائی دیکھو ہمارے ساتھ رہنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. کتنا بڑا ظرف ہے آل محمد کا کہ جنہوں نے اپنے پاس بلایا کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر یہ نقص پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں آ جاؤ نقص دور کرتے جائیں گے، لیکن آؤ تو سوچئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کس کمال کے اوپر فائز ہیں. محمد و آل محمد اللہ نے ایسے ہی نہیں ان کو منتخب کیا، آخری امت بنایا ہے. اب کسی کو بھی دیکھیے، قرآن مجید کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے اگر سب سے اچھا پیغمبر چنا تو کسے؟ ہمارے آخری نبی کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اگر سب سے اچھی سرزمین کے جس پر اس پیغمبر کو بھیجا اس کا انتخاب کیا تو کون سی ہے سب سے اچھی سرزمین؟ مکے کی. مگر اس سے پاک و بلند کوئی زمین ہے؟ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. کون ہے؟ کعبہ. وہاں پر منتخب کیا. سب سے اچھے اہل بیت اگر کسی پیغمبر کو ملے تو کسے ملے؟ پیغمبر اکرم کو. اگر کسی کو سب سے اچھے صحابہ ملے تو کسے ملے؟ پیغمبر اکرم کو. اب دیکھیے حواریین جناب عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. کون ہے؟ حواریین کہ جو جان بھی قربان کر سکتے ہیں. وہ نام لے کے کہتے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے لیے بھوجن کی ویوستھا کرے آسمان سے؟ بن گئے حواری. انہیں اللہ کی قدرت پر بھی بھروسہ نہیں ہے. لیکن یہاں کیسے کیسے صاحبان ایمان پیغمبر کی معیت میں بنے ہیں. اصحاب رسول، حقیقی جو اصحاب رسول ہیں ان کی خاک قدم ہماری آنکھوں کے اوپر، ان کی خاک قدم ہماری آنکھوں کا سرما ہے. بہت سے ایسے تھے کہ جو منافقین بھی تھے اس میں، کہ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یہ پیغمبر کی بزم سے نکلتے تو کہتے تھے ماذا قال آنفا، پیغمبر کیا کہہ رہے تھے. ایسے بھی تھے، لیکن ایسے بھی تھے جو ایمان کے 10 درجے پر فائز تھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب کیا فرمایا؟ انک لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ ہمارے ساتھ رہے تو رہے ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، لن تستطیع
یہ نہیں کہا لا تستطیع. لن کا مطلب جانتے ہیں؟ جو بالکل چانس بھی نہ ہو. لن تستطیع معی صبرا، ہرگز ہرگز ہمارے ساتھ رہ کے تم صبر نہیں کر سکتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو افراد صاحبان علم لدنی ہوتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ جن کا علم خدا سے ملتا ہے، اور صاحبان علم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر انسان صبر نہیں کر سکتا ہے. کوئی پیغمبر ایسا ہوتا ہے جو ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو ترقی دلاتے ہیں اور اس قابل بنا دیتے ہیں کہ انسان ساتھ بھی رہے، صبر کرنا سیکھ جائے. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں آئے، لیکن انہوں نے شرط لگا دیا. کہنے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام سے جناب خضر وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ہم نے ایسا کیوں کیا ہے. وہاں دل میں تو بے چینی ہوگی نا، یہ کیوں کر رہے ہیں صاحب، بے چینی ہوگی. قال، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جناب خضر سے ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ہمیں صابر پائیں گے. ڈائریکٹ نہیں کہا، نبی ہیں کہ آپ ہمیں صبر کرنے والا پائیں گے، نہیں، انشاءاللہ اگر مرضی خدا رہی تو میں صبر کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی میں جتنے عمل کرتے ہیں ہر جگہ ہماری نہیں چلتی ہے، خدا کی چلتی ہے. خدا کو پہلے مقدم رکھو. تم کیا کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہیں. ابھی میں مسجد جاؤں گا، زندگی آپ کا ساتھ دے گی، ابھی آپ جائیں گے. کہیے انشاءاللہ ابھی میں جاؤں گا، اگر خدا نے چاہا تو. کسی کی زندگی اور کسی کی موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اللہ نے امر موت اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، امر رزق اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، انسان کے ہاتھوں میں نہیں دیا. بہر کیفک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، نہیں. ولا اعصی لک امرا، عصیان نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے سوال کر سکتا ہوں، لیکن نافرمانی آپ کی نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے کہ اولو العزم پیغمبر ہے نا، معلوم ہے کہ معمول کس کی طرف سے ہوئے ہیں علم سیکھنے کے لیے؟ خدا کی طرف سے. اگر معصیت کریں گے تو نبوت چلی جائے گی. اس لیے کہ خدا نے معمول کیا ہے نا جو ان سے سیکھو. تو اگر معصیت کیا، اسی لیے صفائی دے رہے ہیں ولا اعصی لک امرا، آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. سوال کر سکتا ہوں، مخالفت نہیں کروں گا. اگر مخالفت کر دیا تو نبوت جا سکتی ہے، اس لیے کہ خدا نے واجب کیا، خدا نے بھیجا ہے نا، اپنے سے نہیں آئے ہیں. ایک بات کہوں، اگر ایک نبی حکم خدا سے کسی نبی کے پاس بھیجا جائے اور اس نبی کی مخالفت کر دے تو نبوت خطرے میں پڑ جائے. لیکن کتنی پکی ہے صحابیت کہ نبی پہ اعتراض کرتے رہو، صحابیت نہ جائے. اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا. یہی تو کمال ہے نا، یہی تو مسلمانوں کا سب سے بڑا عالمیہ ہے کہ نبی اگر گناہ کر دے تو نبوت چلی جائے. صحابہ چاہے جتنے بڑے بڑے گناہ کرتے رہیں، قتل کرتے رہیں، خوریزی کرتے رہیں، زنا کرتے رہیں، صحابیت نہیں جانے والی. یہ عالمیہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے.
بلکہ صحابیت وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی میزان پہ کھری اترے تو وہ صحابیت ہے. اگر اپنے اہل بیت سے رشتہ توڑ دیا تو 35 سال بھی پیغمبر کے ساتھ رہا ہو تو صحابیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 1000 سال پیغمبر کے ساتھ رہے کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر ایک لمحے بھی پیغمبر کو دیکھا لیکن آل محمد کی معیت اختیار کی مرتے دم تک تو اسے صحابی کہا جائے گا. یہ معیار ہے نا ہمارا, ہم یہی کہتے ہیں, ہمارے یہی نظریہ ہے. اس لیے معصوم نہیں جانتے ہیں ان کو کہ جو کہیں کلہم عدول, سب کے سب عادل ہیں, بے چون و چرا ان کے آگے سر جھکا دو. نہیں, بے چون اور چرا اگر سر جھکانا ہے تو آل محمد کی چوکھٹ پہ ہے, اس لیے کہ عصمت ان کے ہاں پائی جاتی ہے ان کے ہاں نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بہت جلدی جلدی اپنی باتیں. قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ, اگر میرے ساتھ چلنا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب خضر علیہ السلام. کس سے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام سے. اگر میرے ساتھ آپ کو چلنا ہے, میرا اتباع کرنا ہے, فلا تسألنی عن شیء, کسی چیز کے بارے میں آپ سوال نہیں کریے گا. کمی بھاگ گئے تھے نا جناب موسیٰ کی, یہ بے صبرے بہت ہیں. ہمارے ساتھ رہنا ہے, خاموش, سوال نہیں پوچھے گا. حتی احدث لک منہ ذکرا, جب تک میں خود نہ بتاؤں کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. فانطلقا, دونوں چل دیے. بہت جلدی جلدی اپنی بات. فانطلقا, دونوں چل دیے. حتی اذا رکب فی السفینہ, دونوں کشتی میں سوار ہو گئے. کون کون؟ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام. خرقہ, جناب خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا, ہول کر دیا. ہاں, یہ کیا کیا آپ نے؟ ہمارے سماج کے لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں آنسو کرے چھے. اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها, آپ نے اس میں سوراخ کر دیا کہ جتنے لوگ کشتی میں بیٹھے ہیں ڈوب جائیں. کس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں جناب موسیٰ؟ ایک نبی کے اوپر, یعنی ایک نبی کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ لوگ ڈوب جائیں. یہ نہیں کہا کہ میں ڈوب جاؤں, اس لیے کہ نبی دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. سماج کا خیال پہلے رکھو, اپنا بعد میں رکھو. دوسرے بچنے چاہیے چاہے ہم نہ بچیں. جناب موسیٰ بھی خیال رکھ رہے ہیں. آپ دوسروں کو ڈبانا چاہتے ہیں, اہل کشتی کو ڈبانا چاہتے ہیں, آپ نے سوراخ کر دیا اس کے اندر. لقد جئت شیئا نکرا, آپ نے بہت خراب کام کیا. نکرا منکر سے آیا ہے, نہیں انل منکر. منکر یعنی برائی, بہت خراب برا کام آپ نے کیا ہے. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, جناب خضر علیہ السلام نے فوراً جناب موسیٰ سے کہا, میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میری بات پہ صبر نہیں کر سکتے ہو؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت, بھول چوک ہو گئی, تھوڑا سا سختی نہیں کی جاتی ہے شاگردوں کے اوپر. ولا ترهقنی من امر عسرا, اتنی سختی نہ کریے, ٹھیک ہے ہو گئی ایک بات, بس میں نے اسی ہی اعتراض کر دیا. آپ نے سوال کر دیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. یہ رہا نہیں گیا ہر جگہ نہیں چلتا ہے, اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. مجھ سے نہیں رہا گیا, کہاں کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں رہا بھی نہ جائے پھر بھی موقع کی نزاکت کے اعتبار سے خاموش رہنا سیکھو. خاموشی بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتی ہے. فانطلقا, ٹھیک ہے وارننگ مل گئی. فانطلقا, پھر چل دیے. حتی اذا لقی غلاما,
ایک نوجوان بچے کو دیکھا جناب خضر علیہ السلام نے، فقتلہ، مرڈر کر دیا اس کا. کس نے؟ جی خضر نے نہیں، نبی خدا نے. خضر کہیں گے تو اس سے تھوڑا سا وہ ہو جائے گا کہ جناب خضر نے مار دیا، نہیں، نبی خدا نے. اگر نبی خدا کہیں گے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے، اس لیے کہ ہم اس حکمت کو خدا سے منسوب کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. کس نے مار دیا ایک جوان کو؟ ایک نبی خدا نے، ایک نبی خدا کی آنکھوں کے سامنے. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک پاک و پاکیزہ جوان کو کہ جس کی کوئی خطا نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کسی کے خون کا بدلہ لے رہے تھے، آپ نے اسے قتل کر دیا، مار دیا. ہائی ایم تو نہیں کروں، جو یہ تو نہیں آپ کو کرنا چاہیے تھا، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا ہے، غلط کیا ہے آپ نے. کس کے کام کو غلط ٹھہرا رہے ہیں؟ نبی خدا کے. کون غلط ٹھہرا رہا ہے؟ نبی خدا. توجہ فرمائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں کے علم میں سمانتا، ہم آہنگی نہیں پائی جاتی ہے تو دونوں معصوم ہیں، دونوں صاحبان علم ہیں، ایک دوسرے کو غلط ٹھہرا سکتے ہیں. تو اب اگر نبوت پر اعتراض ہو، امامت پر اعتراض ہو، خلافت پر اعتراض ہو تو کبھی اس بات کی طرف نہ جائیے کہ صاحب ایسا کیوں ہو گیا، یہ معرفت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے جگہ جگہ پر کہا گیا ہے نا صاحبان معرفت بنو، تاکہ حجت الہی پر اعتراض نہ کر سکو. تاریخ قرآن نے اسی لیے ان واقعات کو پیش کیا ہے، درس عبرت حاصل کرو. قال الم اقل لک، میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، ہمارے ساتھ ساتھ رہ کر ہماری معیت میں صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے فلا تصاحبنی کا مطلب جانتے ہیں؟ آپ اپنی صحابیت سے مجھے نکال دیجئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اعتراض کرنا صحابیت سے اخراج کا سبب بنتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بار بار صحابیت، اگر کوئی بار بار اعتراض کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے صحابیت سے نکال دیا جائے. اگر رسالت میں نہ نکالا تو وہ بڑا کلیجہ تھا، ان کا بڑا دل تھا، اس لیے کہ وہ فخر خضر تھے. انہوں نے کسی کو نہیں نکالا، لیکن ہاں نکالا کب؟ جب ولایت کے مقابلے میں کوئی آیا، جب ولایت کی وصیت لکھوانا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، حسبنا کتاب اللہ. پیغمبر نے کہا اٹھ باہر. پیغمبر نے کبھی کسی کو نہیں نکالا اپنی بزم سے، اس لیے کہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے. اذیت بھی کی گئی پیغمبر کو، لیکن پیغمبر نے معاف کر دیا. لیکن جب بات ولایت کے اوپر اعتراض کی ہوتی ہے تو پیغمبر کسی کو نہیں چھوڑتا. اس لیے کہ یہ درس روز غدیر خدا نے دیا تھا. اگر ولایت پر اعتراض کرو گے تو اسی دنیا میں آسمان سے پتھر گرے گا. اگر وصیت ولایت میں روڑا بنو گے تو بس میں پیغمبر سے نکالا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صاحب معاف کر دیجئے. اس کے بعد اگر میں نے کوئی آپ سے سوال کیا فلاں تو صاحب نے،
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ مجھے ساتھ نہیں رکھیے گا. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. کس سے؟ خضر علیہ السلام سے. قد بلغت من لدنی عذرا، اس لیے کہ اب 3 مرتبہ اس سے زیادہ انسان کیا معاف کرے گا. اب کوئی عذر بھی باقی نہیں رہ گیا. منع کرنے کے باوجود اعتراض، منع کرنے کے باوجود اعتراض. بھائی کم بولو، نہیں اعتراض. خیر جناب خضر علیہ السلام مان گئے. اوکے. فانطلقا، پھر چل دیے. ابھی تک 2 کام کر چکے ہیں. کشتی میں سوراخ کر چکے ہیں، ایک جوان کو قتل کر چکے ہیں. تیسرا کام فانطلقا، پھر دونوں چل دیے. حتی اذا اتیا اہل قریہ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما. ایک گاؤں میں پہنچے، ایک قریے میں پہنچے، ایک آبادی میں پہنچے کہ جہاں اس قریے والوں نے انکار کر دیا، بھائی ہم یہاں کسی کو مہمان ومان نہیں بناتے، سیدھی سی بات. فوجد فیہ جدارا، جانتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بہت آتا تھا. مہمان نہیں بنایا، موڈ خراب ہو گیا جناب موسیٰ علیہ السلام کا. فوجد فیہ جدارا، وہاں پر ایک دیوار دیکھی. یرید ان ینقض فاقام، جو گرنے والی تھی. فاقام، اس دیوار کو سیدھا کر دیا یا محنت کر کے اسے توڑ کے دوبارہ دیوار بنا دیا، گرے نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے ہیں، کھانے پینے کو نہیں ملا، پیٹ بھوکا ہے، ضیافت نہیں کی گئی ہے ان کی. قال، جناب موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا. بھائی روزے کی حالت میں جو پان بیڑی سگریٹ والے ہیں کتنا غصہ ہوتے ہیں، ہے نا طفیل بھائی؟ اس لیے کہ ان کو کچھ نہیں ملتا ہے، تو ان سے بہت احتیاط سے برخورد کرنی چاہیے، خصوصاً جب وہ بھوکے ہوں یا روزے کی حالت میں ہوں، بہت احتیاط کے ساتھ. یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام بھی غصے میں ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، مہمان نوازی سے انکار کر دیا گیا ہے. اب اس پر جناب خضر نے محنت بھی کروا لی کہ گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کروایا. دیکھیں شاگرد ہے تو کام چاہے جتنا کرواؤ. ابھی آپ یہاں بعنوان شاگرد آئے ہیں، اولو العزم پیغمبر بن کے نہیں آئے ہیں. آپ اولو العزم پیغمبر بنی اسرائیل میں ہیں. آپ آئے ہیں یہاں جناب خضر کے پاس شاگرد بن کر. یہاں آپ کی نبوت نہیں ہے، یہاں صرف آپ شاگرد ہیں. یہاں آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، عالم بن کے نہیں آئے ہیں، متعلم بن کر آئے ہیں، طالب علم بن کے آئے ہیں. تو آپ سیکھیے. اب استاد جو کہے گا ماننا پڑے گا. اچھا مہنگا ہوم ورک کروایا جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ سے. کیا لگا دیا؟ ٹیڑھی دیوار سیدھی کرو، وہ بھی خالی پیٹ. قال، جناب موسیٰ علیہ السلام کا موڈ خراب تھا، اعتراض کر دیا. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، چاہتے تو آپ پیسہ لے لیتے، کیوں کام فری میں کر دیا آپ نے؟ 3 اعتراض ہو گئے نا. اب آپ خود سوچئے، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ 2-3 اعتراض میں سے 2 اعتراض جناب خضر کے نگیٹو کام کے اوپر تھے. 2 کام نگیٹو کیے تھے جناب خضر نے. کون سے؟ کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا، یہ نگیٹو. پوزیٹو کیا کیا تھا؟ دیوار سیدھی کر دی تھی. خدا درس یہ دینا چاہتا ہے کہ حجت خدا چاہے نگیٹو کام کرے چاہے پوزیٹو کام کرے، انسانی عقل اسے برداشت نہیں کر سکتی. نہ صرف حجت خدا، تم بھی اگر نگیٹو کام کرو گے تب بھی اعتراض ہوگا، پوزیٹو کام کرو گے تب بھی اعتراض ہوگا. بس تمہارا مقصد یہ ہے کام کرتے جاؤ، اعتراض کے پیچھے نہ بھاگو. ہر کام پہ اعتراض ہوگا. اعتراض ہو رہا ہے اس کا مطلب کامیاب ہو رہے ہو.
جناب موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر بھی اعتراض کرے تو گھبرانا نہیں، یہ لا علمی کی وجہ سے اعتراض ہو رہا ہے، تمہارے کام کی وجہ سے نہیں۔ تو جو فرمانے اعتراض کس لیے ہے؟ لا علمی کی وجہ سے، معلوم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے۔ اگر علم ہوتا تو یہ کبھی اعتراض نہ کرتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاہے تو پیسہ لے لیتے، فری میں کام کیوں کر دیا؟ انہوں نے کھانا نہیں دیا تو ہم فری میں کام کیوں کریں کسی کا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی خوجہ تھے، جی ہاں وہی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، 1 روپے میں 5 چونی چاہیے برابر۔ دعا بھی پڑھو تو یہ دیکھو کہ اس میں کچھ فائدہ ہونے والا ہے کہ نہیں، نماز بھی پڑھو تو اس وقت جب فائدہ ہو۔ یہی سب ہم سب کا یہی مسئلہ ہے، پوری قوم کا یہی مسئلہ ہے۔ نماز کب پڑھیں گے بھائی؟ نماز پڑھو سو فائدہ چھ ماہ، سب سے پہلے فائدہ ہم پوچھتے ہیں۔ بات فائدے کی ہر جگہ نہیں دیکھی جاتی، بات اطاعت کی ہوتی ہے، بات اتباع کی ہوتی ہے۔ شیطان نے بھی تو یہی کام کیا تھا۔ شیطان اگر بے چون و چرا آدم کے سامنے پیشانی جھکا دیتا تو آج تک باقی رہتا جنت میں، لیکن اعتراض کر دیا، خدا نے باہر نکال دیا۔ اعتراض نہ کرو، اس سے اعتراض کر رہے ہو؟ خدا نے کہا سجدہ کرو تو چاہے افضل کے سامنے کہے سجدہ کرو، چاہے مفضول کے سامنے کہے سجدہ واجب ہے، چاہے پتھر کے سامنے کہے سجدہ کرو، چاہے آدم کے پتلے کے سامنے کہے سجدہ کرو، واجب ہے سجدہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے حکم دیا ہے۔ جناب خضر علیہ السلام فرماتے جناب موسیٰ سے معاف کر جو بھائی، خدا حافظ، ھذا فراق بینی و بینک، بھائی آپ کا راستہ یہ ہے، میرا راستہ یہ ہے۔ میں نے آپ سے منع کیا تھا کہ آپ سوال اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام صبر کے ساتھ ان مراحل کو طے کر لیتے تو پتہ نہیں کتنے پردے ان کے سامنے علم لدنی کے کھلتے چلے جاتے ہیں، مگر بے صبری نے یہ کام بگاڑ دیا۔ انسان تحمل نہیں کر سکتا ہے صاحبان علم کو، صاحبان خبر کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اسی لیے دیکھیے ائمہ کے ساتھ کیا کیا گیا، کس لیے کیا گیا؟ برداشت انہیں نہیں کیا جا سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا انہیں، اسی لیے فرماتے ہیں نا حدیث و صعب مستصعب۔ ہماری حدیثیں، ہمارا کلام بہت ہی زیادہ وزنی ہے، ہر انسان انہیں ہضم نہیں کر سکتا ہے، سمجھ نہیں سکتا ہے۔ الا نبی مرسل و ملک مقرب و مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ یا رسول سمجھ سکتا ہے، یا اللہ کے سب سے قریبی فرشتے سمجھ سکتے ہیں، یا وہ مومن سمجھ سکتا ہے کہ جس کے دل کا اللہ نے ہم ایمان کے ذریعے امتحان لے لیا ہو۔ خدا امتحان مومن کے دل کا کس چیز کے ذریعے لیتا ہے؟ ولایت کے ذریعے۔ سوچئے اللہ نے جن دلوں کا امتحان ولایت کے ذریعے لے لیا ہے وہ دل کتنے مستحکم و مضبوط ہو گئے ہیں۔ پھر تلواروں سے یہ نہیں ڈرتے، نیزوں سے یہ نہیں ڈرتے، موت سے نہیں ڈرتے۔ جانتے ہیں جناب عباس نے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد،
8 ذی الحجہ کو ایک دن نکلنے سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس لیے کہ یا تو 8 کو نکلے ہیں سرکار سید الشہداء یا 9 کو نکلے ہیں مکے سے، نکلنے سے ایک دن پہلے. تو آپ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یا 7 کو یا 8 کو سرکار ابوالفضل عباس نے کعبے کی چھت سے ایک خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر ایک جملہ فرمایا ہے. ایسے تو پورا خطبہ ہی معرکۃ الآراء ہے، لیکن اسے ایک جملے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ تم ہم اہل بیت کو موت سے ڈراتے ہو. موت تو ہمارے گھر کے بچوں کا کھلونا ہے جس سے ہمارے گھر کے بچے کھیلتے ہیں. سوچو جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو کیا حال ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا. موت ان بچوں کو ڈراتی نہیں ہے، بلکہ یہ بچے جب دوسروں کو ڈرتا ہوا موت سے دیکھتے ہیں نا تو تیر کھا کر مسکراتے ہیں. ابھی آپ کو اس ششماہے کے گہوارے کی زیارت کرنی ہے. کہ جسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اتمام حجت کے عنوان سے لے کے آئے تھے میدان میں. میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو. جب یہ چلے تھے کچھ دنوں کی عمر تھی، چونکہ تاریخ معین نہیں ہے کہ کس دن جناب علی اصغر کی ولادت ہوئی ہے، تاریخ میں کئی دن کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عاشور کے دن 6 مہینے کے تھے، لہذا بعض لوگ کہتے ہیں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 10 رجب ہے. دن معین نہیں ہے، لیکن جب مدینے سے چلے تھے تو کچھ دنوں کے تھے. کچھ دنوں کا بچہ اتنا سمجھدار کہ صغرا کی آغوش میں آ گیا تو بہن کی آغوش سے الگ نہیں ہو رہا ہے. سب آگے بڑھ کے سب آگے بڑھنا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. بچہ کسی کی آغوش میں جانے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ شاید اس بچے کو معلوم ہے کہ اب اس بہن کے گود کی گرمی علی اصغر کو نہیں ملنے والی ہے. تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال پر فرمایا علی اصغر بہن کی آغوش نہیں چھوڑ رہے ہیں. خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے. مجھے نہیں معلوم، ذاکرین اور خطبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جھکے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. کیا کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن ذاکرین یہ بیان کرتے ہیں علی اصغر تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے. تمہیں اتمام حجت کرنا ہے، تمہیں معرکہ کرب و بلا سر کرنا ہے. علی اصغر چلو، کربلا کو تمہاری ضرورت ہے. بچہ باپ کی آغوش میں آ گیا. دن سر ہوتے رہے، علی اصغر کی عمر بڑھتی رہی، یہاں تک کہ شب عاشور آئی. امام حسین علیہ السلام محضر نامہ سنا رہے ہیں. قاسم اس محضر نامے کو سن رہے ہیں. کل علی اکبر قتل کیے جائیں گے، حبیب قتل کیے جائیں گے، عباس قتل کیے جائیں گے، اور محمد قتل کیے جائیں گے. ایک ایک عزیز و اقربا و احباب کا نام لے رہے ہیں. آخر میں زبان امامت خاموش ہو گئی، کچھ بول نہیں رہے ہیں. جناب قاسم آگے بڑھے. چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے، کچھ نہیں جواب دیا. پھر بھتیجے نے اصرار کیا، چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ پھر کچھ جواب نہ دیا. پھر تیسری مرتبہ اصرار کیا، چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا اس سعادت سے میں محروم رہ جاؤں گا؟ آپ کے بعد میں زندہ رہوں گا. بھتیجے کا یہ شوق دیکھا تو چچا پوچھتا ہے بھتیجے سے، اے میرے لال قاسم یہ بتاؤ کیف الموت عندک،
یا عم احل من العسل، چچا موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ چچا نے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا، اے قاسم اس محضر شہادت میں تمہارا نام بھی ہے، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اپنا نام سنا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن علی اصغر کا نام سنتے ہی وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چچا کیا دشمنوں میں اتنی جرأت ہے کہ وہ خیمے میں آ کے میرے بھیا کو قتل کر دیں گے؟ امام نے نہیں بتایا کہ خیمے میں گھس آئیں گے۔ اے قاسم میں اپنے بچے کو طلب آب کے لیے میدان کربلا میں لے کے جاؤں گا۔ قاسم خاموش ہو گئے۔ قاسم تمہارا چچا تمہیں بتانا نہیں چاہتا ہے، ذرا سے عاشور دیکھنا، ارے بیویوں کی چادریں چھن رہی ہیں، خیمے جل رہے ہیں، مال و اسباب لوٹے جا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ روز عاشور آیا، بازار شہادت کھلا، ایک ایک کر کے میدان کربلا میں انصار حسین جاتے رہے، جام شہادت نوش کرتے رہے، لاشیں آتے رہے، زینب استقبال کرتی رہی، گریہ کرتی رہی، ماتم کرتی رہی، یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے، سب قربان ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اب خیمے میں آئے، سب کو وداع کیا۔ تاریخ لکھتی ہے وداع کرنے کے بعد حسین خیمے سے باہر نکلے، اور ایک مرتبہ ابھی تک حسین جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو کبھی علی اکبر آگے بڑھتے تھے، عباس آگے بڑھتے تھے، قاسم آگے بڑھتے تھے، کوئی گھوڑے کی لجام پکڑتا تھا، کوئی حسین کو سہارا دیتا تھا، کوئی رکاب تھامتا تھا، کوئی آبا سنبھالتا تھا۔ لیکن جب حسین اب خیمے سے نکلے ہیں تو کوئی داہنے بائیں نظر نہیں آتا۔ ایک درد و علم کا صیحہ کیا، آواز دی، امام انزاب بن یدب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے کہ جو اہل بیت رسول کا دفاع کرے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ ایک دوسرا صیحہ کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ حل من مغیثنا، حل من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ، کوئی مدد کرنے والا ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ جواب تو نہیں آیا، لیکن ایک مرتبہ خیمے سے شور گریہ برپا ہوا، بلند ہوا، رونے کی آوازیں خیمے سے آنے لگی۔ امام حسین در خیمہ پر پہنچے، بہن ام کلثوم میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ فرماتی ہیں بھیا آپ کی آواز سے استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین فرماتے ہیں ام کلثوم میرے بچے کو لے کے آؤ، بہت پیاسا ہے، میں میدان کربلا میں لے کے جاتا ہوں، شاید کسی کو رحم آ جائے، میرے بچے کو تھوڑا سا پانی دے دے۔ علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام نے آغوش میں لیا، ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر ڈال دیا۔ شاید دشمن یہ سمجھا حسین قربانیاں دیتے دیتے تھک چکے ہیں، صلح کے لیے آ رہے ہیں، قرآن لے کے آ رہے ہیں، لیکن دشمن کا یہ تصور شاید غلط نہیں تھا، اس لیے کہ حسین قرآن ناطق لے کے آ رہے تھے۔ دشمنوں کے سامنے پہنچے، ابا کا دامن ہٹایا، ایک پھول کو ملایا ہوا حسین کی آغوش میں تھا۔ اے فوج اشقیا، اگر تمہاری نظروں میں میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، مجھے پانی نہیں دینا چاہتے ہو، تو اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے تھوڑا سا پانی دے دو۔ حرکت نہیں ہوئی، حسین کو کسی نے جواب نہیں دیا۔ امام حسین فرماتے ہیں اگر تم یہ سوچتے ہو کہ شاید اس بچے کے بدلے میں پی لوں گا تو آؤ علی اصغر کو میں زمین پر لٹائے لیتا ہوں، آؤ اپنے ہاتھوں سے پلا دو پانی۔ تاریخ لکھتی ہے زمین کربلا اتنی جل رہی تھی کہ علی اصغر جن کے اندر منہ کھولنے کی طاقت نہیں تھی زمین کربلا پر تڑپنے لگے۔
امام نے اٹھا لیا، بیٹا علی اصغر شاید ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے کہ جو تمہاری معصومیت اور کمسنی پر رحم کھائے۔ امام نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، فوج دشمن کی طرف رخ کیا۔ اما ترونہ کیف یتلذع عطشانا، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ علی اصغر کیسے تلذی کر رہے ہیں؟ بیان کر چکا ہوں، تلذی مچھلیوں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو پہلے وہ زمین پہ اچھلتی ہے، تڑپتی ہے، اسے پانی چاہیے، زمین سے اچھلتی ہے، پھر زمین پہ گرتی ہے۔ لیکن جب تھوڑی دیر تک اسے پانی نہیں ملتا اور اس کے اندر اچھلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو کبھی داہنی کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر تک جب اسے اور پانی نہیں ملتا تو اس کے اندر کروٹ لینے کی بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب مچھلی پیاس کی شدت سے اور پانی کے طلب میں کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ عرب اس حالت کو تلذی کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اما ترونہ کیف یتلذع عطشانا، تم دیکھ نہیں رہے ہو علی اصغر اتنے پیاسے ہیں کہ کبھی منہ کھولتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں۔ کسی کو رحم نہیں آیا، میدان کربلا میں ایک آواز گونجی، این حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حرملہ آگے بڑھا، 3 پھال کا تیر علی اصغر کی طرف چلانا چاہتا ہے۔ ایک 6 مہینے کے بچے کو 3 پھال کے تیر سے مارا جاتا ہے۔ حرملہ پہلے تو اپنا تیر دیکھ، پھر بلوغ اصغر بشیر دیکھ۔ حرملہ کا تیر چلا، علی اصغر کے گلے کے اوپر لگا۔ تاریخ لکھتی ہے فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ علی اصغر تڑپے بھی نہیں، اس لیے کہ جان پہلے ہی نکل چکی تھی، تڑپنے کی طاقت نہیں تھی، علی اصغر کی گردن اڑ گئی۔ اب باپ ہے، امام حسین ہے، کبھی علی اصغر کا چہرہ دیکھتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ماں سے وعدہ کیا تھا پانی پلا کے لے آئیں گے، لیکن جائیں تو رباب سے کہیں گے کیا؟ خیمے کی طرف آگے بڑھے، لیکن شرم آتی ہے، کبھی قدموں کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ در خیمہ پہنچے، ارے علی اصغر آ رہے ہیں، ارے اٹھیے، یہ وہ گھرانا ہے کہ جسے ماں دیکھتی رہی۔ ارے ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔